دنیا سے آج پوچھو پیچھے نہیں تھے ہم، انگریز لے رہا تھا جب امتحان ہمارا، زد میں بھی گولیوں کی مقصد نہ ہم نے چھوڑا، قیدوں میں بھی نہ بدلا عزم جواں ہمارا، ریلوں میں راستوں میں جیلوں میں محفلوں میں، نعرہ تھا ہم کو دے دو ہندوستان ہمارا۔ کبھی ہمارا یہ ملک انگریزوں کا غلام ہوا کرتا تھا اور ہم غلامی کی فضا میں سانس لینے پر مجبور تھے۔ دنیا کی کسی بھی غیرت مند قوم غلامی کی زندگی کو قطعی برداشت نہیں کرتی۔ آزادی ہر ملک کا بنیادی حق ہے۔ کوئی بڑی طاقت اپنی طاقت کے زور پر کسی ملک کو اپنا غلام تو بنا سکتی ہے، لیکن اس ملک کے عوام کی آزادی کے جذبے کو زیادہ دیر تک دبا کر نہیں رکھ سکتی۔ کوئی بڑی طاقت جب کسی ملک کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہے، جس دن عوام کا سویا ہوا شعور جاگ اٹھتا ہے، تب ان کی آزادی کی جد و جہد جنون کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور جب آزادی کا یہ جنون سر چڑھ کر بولنے لگتا ہے تو حکمرانوں کے پیروں تلے زمین کھسکنے لگتی ہے اور انہیں اس ملک سے بھاگنا ہی پڑتا ہے۔ ہم ہندوستانیوں نے بھی انگریزوں سے لڑ کر اپنے اس ملک کو آزاد کرایا۔ ہندوستان کی تحریک آزادی میں ہندوستان، انڈیا، بھارت کے سبھی مذہبوں کو ماننے والے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی نے آپس میں متحد ہو کر آزادی کی یہ جنگ لڑی، اور سب کی زبان پر یہ نعرہ تھا، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اور ہمارے علماء غیر قوموں کو تو ترغیب دے ہی رہے تھے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اپنوں کو میدان میں لا رہے تھے اور صدا لگا رہے تھے، ایک خدا ہے، ایک نبی ہے، ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی کعبہ ہے ہمارا، ایک ہی ایمان ہے، ایک ملت ہے ہماری، ایک ہندوستان ہے، اس وطن کے دشت و در کی سب فضائیں ایک ہیں، سارے بھائی، سارے بہنیں، ساری مائیں ایک ہیں۔ ہم کو یہ شعلہ نہیں پھولوں کی چاہت چاہیے، ہم کو یہ خنجر نہیں زخموں کا مرہم چاہیے، متحد ہو کر جیے تو ایک طاقت ہم بھی ہیں، گر سلامت یہ وطن ہے تو سلامت ہم بھی ہیں۔ انگریز جب ہندوستان پہنچے تھے تو وہ تاجروں کی حیثیت سے پہنچے تھے، اور عام لوگوں نے ان کو تاجروں کے سوا کچھ نہیں سمجھا، لیکن ان کی نیت صاف نہیں تھی۔ انہوں نے اپنوں کی کمزوری اور آپسی نا اتفاقی سے فائدہ اٹھا کر اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چالوں سے فائدہ اٹھا کر یہاں کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے، اور ہندوستانی قوم کو غلامی کی غیر مرئی زنجیروں میں قید کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں کی دولت و ثروت کو بے دریغ لوٹنے لگے، یہاں کے لوگوں پر، معصوم باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے اور یہاں کی تہذیب سے کھلواڑ کرنے لگے۔ لیکن جب پانی سر سے اونچا ہو گیا اور یہ سلسلہ مزید بڑھتا ہی چلا گیا اور ہندوستانیوں کے دلوں میں آزادی وطن کا جذبہ پیدا ہوا، اور سب سے پہلے مسلمانوں نے اس خطرے کی سنگینی کو محسوس کیا اور انہوں نے اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں کود پڑے، اور پھر یہ تحریک اور اب علماء ہند اپنے سر پر کفن باندھ کر انگریزوں کو للکارنے لگے، اور یہ ایسی جماعت تھی جس کی جفا کشی، عزم و استقلال نے تاریخ کو انقلاب آفری بنا دیا۔ مجاہدین آزادی کا یہ نعرہ تھا، تیرے جھوٹے کفر و ایمان کو مٹا ڈالوں گا میں، ہڈیاں اس کفر و ایمان کی چبا ڈالوں گا میں، پھر اٹھوں گا ابر کے مانند بل کھاتا ہوا، گھومتا گرتا گرجتا گوجتا گاتا ہوا، ولولوں سے برق کے مانند لہراتا ہوا، موت کے سائے میں رہ کر موت پر چھایا ہوا، کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب۔ ہندوستان کو طویل جد و جہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جان و مال کی قربانیاں دی، تحریکیں چلائی، تختہ دار پر چڑھے، پھانسی کے پھندے کو
جرأت و حوصلہ اور کمال بہادری کے ساتھ بخوشی گلے لگایا، اور پھر یہ تحریک اور ہندوستان میں غلامی کی زندگی جو جی رہے تھے، قید و بند کی صعوبتیں جھیلنی پڑی، اور تحریک آزادی کی خاطر، حصول آزادی کی خاطر میدان جنگ میں نکل پڑے۔ آخرکار تن کے گورے من کے کالے انگریز اس ملک سے نکل جانے پر مجبور ہوئے، اور غیر ملکی حکمرانوں نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلی، تدبیریں کی، رشوتیں دی، فرقہ وارانہ اختلافات پیدا کیے، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، ہندوستان میں بہت سارے فسادات برپا کیے، ہندوستانی معصوم باشندوں پر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، غیر ملکی حکمرانوں نے ہندوستانی مسلمانوں پر ناحق گولیاں چلائی، چلتی ریلوں پر سے اٹھا کر باہر پھینکا گیا، لیکن ان کے طوق غلامی کو گردن سے نکالنے کے لیے اور اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے بہادر مجاہدین آزادی نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اس ملک کو آزاد کر کے ہی اطمینان کا سانس لیا۔ میری جان ترنگا ہے، میری شان ترنگا ہے، اے لوگو ذرا سن لو میری پہچان ترنگا ہے، مجھے فخر ہے اس پر کہ میں ایک ہندی ہوں، میری شان ترنگا ہے، میری پہچان ترنگا ہے، ترنگے کی بلندی پر کتنوں نے لٹائی جان، شہیدوں نے کہا ہر پل میری فرمان ترنگا ہے۔ ہندوستان کی تحریک آزادی میں مسلمانوں کا حصہ قدرتی طور پر بہت ممتاز و نمایاں رہا ہے۔ پلاسی کی جنگ اور بکسر کی جنگ تاریخ کے صفحات میں ہندوستانیوں کی شکست پر ختم ہوئی، اور سب سے پہلا شخص جس کو اس خطرے کا احساس ہوا وہ میسور کی دھرتی پر جنم لینے والے سلطان حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان ہیں، اور شاملی کے میدان میں جو تاریخ اسے کبھی بھی بھلا نہیں سکتی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں علماء دیوبند نے انگریزوں سے باقاعدہ جنگ کی، جس کے امیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مقرر ہوئے، اور جس کی قیادت حضرت مولانا منیر نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہم اللہ کر رہے تھے۔ جس جنگ میں حافظ ضامن شہید ہوئے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی انگریزوں کی گولی لگ کر زخمی ہوئے، انگریزوں کی جانب سے آپ کے نام وارنٹ رہا لیکن گرفتار نہیں ہو سکے۔ 1880 میں وفات پائی، اور دیوبند کے قبرستان قاسمی میں آسودہ خواب ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے اس خطرے کا احساس کرتے ہوئے کہ اب اس ملک انڈیا کے اندر رہ کر اپنے مشن کو برقرار رکھنا ممکن نہیں، مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے، پھر وہاں سے اپنے مریدین و متوسلین کے ذریعہ ہندوستان میں اپنے فیض و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن پانی جب سر سے اوپر ہو گیا، اور پھر حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی 1899 میں وفات پائے، اور وہیں پر جنت المعلا میں مدفون ہوئے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کو گرفتار کیا گیا، سہارنپور کے قید خانے میں منتقل کیا گیا، پھر کچھ دن کول کوٹری میں رکھ کر مظفر نگر کے قید خانے میں رکھا گیا۔ 6 ماہ تک آپ کے ساتھ قید و بند کی مصیبتیں آپ کو جھیلنی پڑی۔ حضرت شیخ الہند کو مالٹا کے قید خانے میں ڈالا گیا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی فرماتے ہیں، جب حضرت شیخ الہند کو مالٹا کے قید خانے میں ڈالا گیا، حضرت شیخ الہند کو اس کے اندر صعوبتیں جھیلنی پڑی، ان کے ساتھ انگریزوں نے بدسلوکیاں کی، فرقہ وارانہ اختلافات پیدا کیے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی۔ حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں، جب انگریز میرے استاد حضرت شیخ الہند کو مالٹا کے قید خانے میں لے کے گیا تو ایک تہ خانے میں لے جاتے اور لوہے کی گرم تپتی ہوئی سلاخوں سے حضرت شیخ الہند کے کمر پر داغتے اور کہتے محمود حسن انگریز کے حق میں فتویٰ دے دے۔ حضرت بے ہوش ہو جاتے، جب بھی ہوش میں آتے تو یہی فرماتے، اے انگریز میں بلال کا وارث ہوں، میری جلد ادھڑ سکتی ہے، میرا جسم پگھل سکتا ہے، لیکن میں ہرگز 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 تمہارے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ جب انگریز نے دیکھا کہ ہمارے خلاف لڑائی میں زیادہ تر مسلمان ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنا شروع کیا اور پہلے علماء کو ختم کرنے کی سازش رچی۔ تو اس زمانے میں اللہ رب العزت نے ہندوستان میں اسلام کی حفاظت کے لیے چند اہم شخصیات کا انتخاب کیا، جن میں ایک اہم شخصیت حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ انہوں نے اس زمانے میں اسلام کی بقا، اسلامی حفاظت
اور اسلام کی تحفظ کے لیے ایک تحریک چلائی۔ جی ہاں جناب عالی، اسے تحریک دیوبند کہا جاتا ہے۔ جگہ جگہ مدرسے قائم کیے، دیوبند نامی مقام پر ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی تاکہ مسلمانوں کو اس کی اصل صورت میں قائم رکھنے میں معین ہو۔ ایشیا کے اس عظیم درسگاہ کا آغاز دیوبند نامی مقام پر چھتہ مسجد کی صحن میں ایک انار کے درخت کے سائے میں ایک استاذ مولانا محمود اور ایک طالب علم محمود حسن سے ہوا، جو کہ بعد میں ازہر ہند کہلائی اور جسے دارالعلوم دیوبند کے نام سے شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی۔ اے خاک وطن اب تو وفاؤں کا صلہ دے، میں ٹوٹتی سانسوں کی فصیلوں پہ کھڑا ہوں۔ نفرتوں کے نام بھی ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں۔ وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، ہم تو وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں۔ اے وطن جب بھی سرے دشت کوئی پھول کھلا، دیکھ کر تیرے شہیدوں کی نشانی رویا۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔